اسوہ رسول جو ہے، دیکھیے قرآن میں ہے کہ الصلح خیر، اور بہت سی آیتیں ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے. خود رسول اللہ نے کے بارے میں عائشہ کہتی ہیں کہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما. یہاں بھی دیکھیے اسوہ رسول بتایا گیا، رسول اللہ کا جو نمونہ ہے وہ بتایا گیا. یہ روایت بخاری میں آئی ہے کئی جگہ، کئی باب کے تحت نقل کیا انہوں نے اس روایت کو. تو عائشہ کہتی ہے رسول اللہ کے بارے میں کہ رسول اللہ کو جب دو میں سے ایک کا چوائس لینا پڑتا تھا تو آپ ہمیشہ آسان کا چوائس لیتے تھے، مشکل کا چوائس نہیں لیتے تھے. دیکھیے آسان اور مشکل مطلب کیا ہے، اس سادہ معنی میں نہ لیجیے آپ، اس کو اس معنی میں لیجیے کہ ایک ہوتا ہے ورکیبل اور ایک ہوتا ہے جو ورک ہی نہ کرے. تو کسی بھی سچویشن میں آپ ایک یعنی بالکل آئیڈیلسٹ نہیں بنتے تھے. آج کل کیا ہے، آئیڈیل طریقہ لے کر کود پڑتے ہیں لوگ میدان. رسول اللہ کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ اپنے مائنڈ میں کیا آئیڈیل ہے اس کو لے کر نہیں کود پڑتے تھے. واٹ از پاسبل، واٹ از ورکیبل، یہ دیکھتے تھے آپ. تو اس کا مطلب، اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ آج کل کے لحاظ سے آپ دیکھیے تو ایک ہے پیسفل میتھڈ، ایک ہے وائلنٹ میتھڈ. تو پیسفل میتھڈ ہمیشہ ورکیبل ہے. جب بھی چاہے آپ جہاں بھی ہو، اگر آپ پیسفل میتھڈ سے کام کرنا چاہیں تو کون روکے گا آپ کو. لیکن جب آپ وائلنس کے ذریعے آپ وائلنٹ میتھڈ اختیار کریں، سوسائڈ بامبنگ کریں، گن اٹھائیں، بم اٹھائیں، لڑ کر مقصد حاصل کرنا چاہے تو دوسرا بھی ریئیکٹ کرے گا. دوسرا بیٹھا تو نہیں رہے گا، وہ بھی اپنی طاقت استعمال کرے گا. آپ پتھر ماریں گے، وہ بم مارے گا. کیسے ممکن ہے کہ دوسرا بیٹھا رہے؟ آپ زمین سے اس کو گولی چلائیں گے تو وہ اوپر ہوائی جہاز سے آپ پر گولی برسائے گا. تو لڑائی کا طریقہ جو ہے وہ مشکل طریقہ ہے. مشکل مطلب پرابلم کریٹ کرتا ہے. تو اس حدیث کو لے کر آپ کہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیشہ آپ پیسفل میتھڈ اختیار کرتے تھے اور کنفرنٹیشن میتھڈ جو تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے. جس میں کنفرنٹیشن ہے، جس میں وائلنس ہے، جس میں دوسرے لڑنا ہے، اس کو چھوڑ دیتے تھے. اس طرح سے آپ نے بڑی کامیابی حاصل